ہوتا ہے نبی نبی ہے اہل ایمان کا ہے عقیدہ ہوتا ہے نبی نبی ہے. یہ تھے جناب حافظ محمد بلال صاحب جو کہ نہایت ہی خوبصورت آواز میں حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں گلدستہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. اب میں دعوت نعت دیتا ہوں جناب حافظ محمد صہیب احمد قادری صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں گلدستہ عقیدت پیش فرمائیں. جناب حافظ صہیب احمد قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یہ تھے جناب حافظ صہیب احمد قادری صاحب جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے. اب میں نہایت ادب سے درخواست کروں گا خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی سید ذوالفقار شاہ بخاری
صاحب سے کہ آپ اپنے معائز حسنہ سے ہمارے قلوب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ بابرکت اور پررونق محفل محمد شکیل اور محمد اجمل برادران کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس کا توسط حضرت علامہ مولانا قاری الحافظ سید خالد سید شاہ بخاری مدد اللہ العالی ہے۔ والدین کے حقوق سے متعلق اور والدین کے فضائل سے متعلق صرف ایک بات عرض کروں، احادیث اور قرآن اس بات سے بڑی پڑی ہے، لیکن دنیاوی مثال ماں کے ثواب کے، ماں کی جو فضائل ہیں اور ماں کی جو حقیقت ہے کہ ماں کا درجہ کیا ہے، یہ 1998 کی بات ہے یا 1998 کہیں آپ، 1998 کی بات ہے کہ کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں اس بات پر ریسرچ ہوئی کہ پوری دنیا میں جو ماؤں کے جو بورڈ لگے ہوئے، یہ جو سائن بورڈ ہوتے ہیں جس میں ماؤں نے بچوں کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سرچ کی جائے کہ ماں نے اپنے بچے کو اپنے دائیں ہاتھ پر اٹھایا یا بائیں ہاتھ پر اٹھایا، تو پوری دنیا میں جب ان بورڈوں کو شمار کیا گیا تو ٹوٹل 461 یا 62 بورڈ نکلے، ان میں سے 378 وہ سائن بورڈ ایسے تھے جن میں ماؤں نے بچوں کو الٹے ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے بجائے سیدھے ہاتھ کے اٹھائے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے سیدھے ہاتھ میں زیادہ جان ہوتی ہے الٹے ہاتھ کے بنسبت۔ جب وہ ساری مائیں انہیں وہاں پر مدعو کیا گیا یا ٹیلی فون کے ذریعے سے ان سے رابطہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ نے اپنے بچوں کو سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، تو ماں نے اس بات کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ اس کی وجہ تو ہمیں بھی نہیں پتا۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ماں ہمارے سیدھے ہاتھ میں زیادہ جان ہے، ہر ماں نے یہی کہا کہ لیکن ہم الٹے ہاتھ میں جب بچے کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے الٹے ہاتھ میں بڑی جان آ جاتی ہے۔ بہرحال یونیورسٹی میں اس بات پر جب ریسرچ ہوئی تو پتہ یہ چلا ماؤں کے ہاتھوں میں بچوں کو تھمایا گیا اور کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے بچے کو سیدھے ہاتھ میں اٹھائیں، پھر کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے بچے کو الٹے ہاتھ میں اٹھائیں، تو وہ روتا ہوا بچہ جسے ماں نے سیدھے ہاتھ میں اٹھایا وہ تھوڑی دیر بعد چپ ہوا، لیکن جب ماں نے اسے الٹے ہاتھ میں اٹھایا تو وہ فوراً چپ ہو گیا۔ اب سائنسدان اس سرچ و پنج میں کہ وجہ کیا ہے کہ ماں اٹھاتی ہی الٹے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں اٹھانے سے بچہ خاموش فوراً ہو جاتا ہے، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب سرچ کی گئی اور شعاعوں کے ذریعے سے معلوم کیا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ بچہ جب ماں کے الٹے ہاتھ میں جاتا ہے تو چونکہ ماں کے الٹے ہاتھ کے ساتھ ہی دل لگا ہوتا ہے، وہاں پر دل کا
جو محل ہے، جو مقام ہے، وہ ماں کے الٹے ہاتھ کے ساتھ ہے، تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ماں جیسے ہی بچے کو اپنے الٹے ہاتھ میں اٹھاتی ہے، ماں کے دل سے بچے کا دل ملتا ہے، بچے کو تسلی ملتی ہے اور وہ سارے غموں کو بھول جاتا ہے۔ یہ ہے ماں کا مقام۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری مائیں زندہ ہیں تو ان کے اس مقام کو سمجھیں، ان کے دکھوں کا مداوا بنے، وہ ہمارے دکھوں کا مداوا بنتی رہے۔ اور اگر آج ہمیں ان کے دکھوں کا مداوا بننا ہے، میں صرف اس بات سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر مائیں زندہ ہیں تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو ان سے معافی مانگ لو، اور اگر وہ دنیا سے جا چکی ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کر لو۔ اور یاد رکھو کہ ایصال ثواب یہ کوئی شریعت میں منع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو خلافت راشدہ میں بعض علماء جن کو شمار کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جو عبداللہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، سوری وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی بھی ہیں، انہوں نے سرکار کے وصال کے بعد 70 مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کیے، عمرے کیے، اور ان کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اگر مائیں زندہ ہے تو ان کے قدموں میں گر کے معافی مانگ لو، اور اگر مائیں زندہ نہیں ہے، دنیا سے جا چکی ہے، تو ان کو ایصال ثواب کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ پڑھا گیا تھا وہ اس 15 قرآن پاک پڑھے گئے، دیگر ذکر و اذکار ہوئے، ذکرنات ہوئی، بیان ہوا، دیگر معاملات جو بھی دینی معاملات ہوئے، مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، اس میں کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہو گئی ہو، اپنی رحمت کاملہ واسعہ سے اس کی تمام اغلاط کو معاف فرما۔ مولا اس کی اغلاط کو معاف فرماتے ہوئے اس سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس کا ثواب نبی پاک صاحب اللہ سید اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ عظیمہ سے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا فانی میں آئے اور آ کر ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، ان سب کی حضور کو احسان کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ خصوص بالخصوص محمد شکیل کی والدہ محترمہ، محمد اجمل صاحب کی والدہ محترمہ اور محمد شکیل بھائی کی ساس صاحبہ کو احسان ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین، مرحوم کی قبر میں جنتی حلے عطا فرما، مولا جنتی بستر عطا فرما۔ یا رب العالمین، مرحومہ کو منکر نکیرین کے سوالات میں آسانی عطا فرما۔ مولا کل روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ و صغریٰ سے بہرہ مند فرما۔ یا رب العالمین، جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ محمد شکیل کا صاحبزادہ، شکیل بھائی کا صاحبزادہ بیمار، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ